السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل بات ہے کچھ خاص۔ شہنشاہ مدینہ سرور قلب سینہ عطر سے معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کو کوئی شے دو خطروں سے زیادہ پسند نہیں۔ پہلا، خوف الہی عز و جل سے بہانے والا آنسو کا قطرہ، اور دوسرا، اللہ عز و جل کی راہ میں بہنے والا خون کا خطرہ۔ سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت ہر آنکھ روئے گی مگر وہ نہیں جو اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء سے بچی، اور وہ آنکھیں جو رات بھر اللہ عز و جل کی راہ میں جلتی رہی، اور وہ آنکھیں جو اللہ عز و جل کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنسو بہائی ہو۔ اللہ عز و جل کی اپنی کسی آسمانی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، جو بندہ میرے خوف سے روئے گا میں اس کے بدلے مقدس نور سے اسے خوشی عطا کروں گا۔ میرے خوف سے رونے والوں کو بشارت ہو کہ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہی پر نازل ہوتی ہے، اور میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو کہ وہ میرے خوف سے آہو پکار کرنے والوں کی محفل اختیار کر لے، تاکہ جب رونے والوں پر رحمت نازل ہو تو ان کو بھی رحمت پہنچے۔ حضرت سیدنا نصر بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی آنکھوں سے خوف الہی عز و جل سے آنسو بہتے ہیں تو اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ اگر اس کے رخسار پر آنسو بہہ جائیں تو قیامت کے دن نہ وہ ذلیل ہوگا اور نہ اس پر کوئی ظلم ہوگا۔ اور اگر کوئی غمگین شخص اللہ عز و جل کے خوف سے کچھ لوگوں میں روئے تو اللہ عز و جل اس کے رونے کے سبب ان لوگوں پر بھی رحم فرماتا ہے۔ آنسو کے علاوہ ہر عمل کا وزن کیا جائے گا، اور آنسوؤں کا خطرہ آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے خوف سے آنسوؤں کا ایک قطرہ بہانا مجھے 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہیں۔ اللہ عز و جل کے ایک مشہور بزرگ جب رویا کرتے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیا کرتے تھے۔ ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے پتا چلا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ کھائے گی جو اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو بہہ گئے ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر کنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جس سے زیادہ خوبصورت کسی اور کو نہ دیکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں تقویٰ ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ تو اس نے بتایا، میں ہر غمگین رونے والوں کے دلوں میں رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا احمد بن ابی حواری رحمت اللہ باری ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی لونڈی کو خواب میں دیکھا کہ اس سے زیادہ حسین کوئی عورت نہ دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ حسین و جمال سے دھمک رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تیرا چہرہ اتنا روشن کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگی، آپ کو وہ رات یاد ہے جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کے خوف سے رو رہے تھے؟ میں نے کہا، ہاں یاد ہے۔ تو اس نے کہا، آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ میں نے اٹھا کر اپنے چہرے پہ مل لیا تھا، اور اس کا اثر ایسا ہوا جیسا آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ اپنے موت کے وقت رو رہے تھے۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، روزے دار روزہ رکھیں گے لیکن میں ان میں نہ رہوں گا، ذاکرین ذکر کریں گے لیکن میں ان میں نہ رہوں گا، نمازی نماز پڑھیں گے لیکن میں ان میں نہ رہوں گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اے غافل انسان، ان بزرگوں کو دیکھ مرنے پر کیسے افسوس زدہ اور نادم ہو رہے ہیں کہ موت کے بعد عمل صالح نہ کر سکیں گے۔ اپنی بقیہ عمر سے کچھ حاصل کر لے اور جان لے کہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ کیا تو
ان لوگوں کی قبروں سے گزرتے ہوئے عبرت حاصل نہیں کرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ اپنی قبروں میں اطمینان سے ہیں، لیکن پھر بھی تمہاری طرف لوٹنے کی خواہش کرتے ہیں؟ وہ فوت شدہ اعمال کی تلافی چاہتے ہیں۔ کتنے واعظوں نے واعظ کیا، ڈرایا، اور موت نے کتنی مٹی کو آباد کر دیا۔ کیا تیرے پاس ایسے کان نہیں جو نصیحت کو سنے؟ کیا تو ایسی آنکھ نہیں رکھتا جو اپنے محبوب کے جدا ہونے پر آنسو بہائے؟ کیا تیرے پاس ایسا دل نہیں جو خوف خدا عز و جل سے گڑ گڑائے؟ چلیے مولا کی بارگاہ میں ہم لوگ التجا کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل، اگر تو صرف نیکوں کو قبول فرمائے گا تو نافرمانوں کو کون سہارا دے گا؟ یا الہی عز و جل، روزے دار کامیاب ہو گئے، راتوں کو قیام کرنے والے کامیابی کی چوٹی پر پہنچ گئے، اور اچھے اخلاق والے نجات پا گئے۔ یا میرے مالک و مولا، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم پر رحم فرما اور ہمیں اپنے فضل و احسان سے نواز دے، اور ہم سب کو اپنی رحمت کے ذریعے بخش دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔